ناظرین، ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو میرا سانس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء المعراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کی کتب میں مذکور ہے۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹے اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر مبارک مسجد حرام سے لیا گیا، وہاں سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور اس پر بیٹھ کر مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بالواسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ لکھا تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے سے پیش آیا۔ ماہ رجب کے 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کرو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیوروں سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہتا ہے کہ وہ سور پھونکنا کچھ دیر کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کو تالا لگا دے۔ خندہ بریق کی حوروں سے کہہ دو کہ خوب سج دج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائے، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑی ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے صف بستہ کھڑی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔
हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल अपने 70,000 फरिश्ते लेकर जाओ। हुक्म इलाही से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं, और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर नहीं होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात, देखी भी नहीं होगी, और देखना तो दूर की बात इनके वहम गुमान में भी ना होगा। इस सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस बुर्राक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरसोज थी, मता बिल्कुल साफ, फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात कैफो नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही थी। सितारे पूरी आबताब के साथ झिलमिला रहे थे। पूरी दुनिया पर सकूत व खामोशी का आलम तारी था। निस्फ शब गुजरने को है कि यका यका आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। अनवार तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्म में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहाँ पे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अमीन परेशान हुए कि कैसे इनको जगाया जाए, नींद में है, उठाया तो बेअदबी हो जाएगी। चुनाचे फौरन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब के कदमों को चूम ले, ताकि तेरे लबों के मस करने से मेरे महबूब की आंख खुल जाए, इसलिए मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से मस कर दिए। वह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फख्र कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया होगा। इनके होंठों की ठंडक पाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राईल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्गों बरतर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले चले। जमीन से लेकर आसमान तक सारे जहां पर मुश्ताक के दीद का जम्मे गफीर है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और इसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला, फिर मेरे पास सोने का एक तश्त ले आ गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था, और इसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान व हिकमत से लबरेज हो गया। इसके बाद इस कल्ब को वापस इसी जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ में है, हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कुजी से पाक और बेऐब है। इसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। यह फतह अलबारी की रिवायत है कि जल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 पर सीना अक़दस के चाक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्ब अतहर में ऐसी कुव्वत कुदसिया शामिल हो जाए कि जिसे आसमान पर तशरीफ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने या बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर अमामा बांधा गया। अलामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शब मेराज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया वह अमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70,000 साल पहले तैयार किया गया था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम व तकरीम के लिए इनके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, जमर्द की नालैन मुबारक पाँव में जेब तन फरमाई, याकूत का कमरबंद बांधा। ये भी मेराज नबी सफ़ा नंबर 601 पर दर्ज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का होलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था, इसकी पुश्त पर बिजली की गूंज थी, टांगे दम मरजान सर और इसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहश्ती ज़ैन इस पर कसी हुई थी,
جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے محبوب و مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بیابان، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب پہاڑوں پر پر خطر ویرانوں پر سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں جا پہنچی، جہاں سے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدوسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، جیسے باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑتے ہیں، قدوسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہوئے ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پر وار سما کسی نے نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور رفعت کے پرچم بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا کہ مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہے، خاتم المرسلین ہے، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام اور ارشاد فرمائے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی ملکوتی مشاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکل کے خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں وہ واحد ہستی ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات میں واقع ہوا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اکرم نے بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا۔ وہ آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اکرم سے مسجد اقصی اور اس کی خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اکرم نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کے اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں بطور تحفے دی جو بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے کہ یہ حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی اور نفی میں پیش کی جانے والی آیات میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرا رب بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھے جانے والی چیز کی جب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا، چنانچہ اس کو آنکھ کا ادراک کہا جاتا ہے۔
ناظرین بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، یقیناً وہ بعض آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم بنی ہاشم تو ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ اس پر آپ نے اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبدالرزاق نے بیان کیا کہ حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔